اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ ابن انشا ہمارے بڑے مشہور مزاح نگار بھی گزرے ہیں، شاعر بھی بڑے کمال کے تھے۔ کچھ چیزیں ان کی بڑی زبان زدے عام ہوئیں، جیسے انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، امانت علی خان نے گائی اور بڑی پاپولر ہوئی۔ اور پھر اسی دوران وہ اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے، تو وہ بھی ایک بات ہو گئی کہ غالباً انہوں نے یہ لکھا اور اس کے بعد وہ دنیا سے کوچ کر گئے، گو ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح سے ان کے سفر نامے چلتے ہو تو چین کو چلیے، اور ان کی مشہور کتاب، اردو کی آخری کتاب جس کے دیباچے میں انہوں نے لکھا کہ جب تک اس دنیا میں عبرت پکڑنے کی ضرورت موجود ہے تب تک اس کتاب کی ضرورت بھی موجود ہے۔ اور یہ بڑا ماشاءاللہ بڑا صحیح فکرہ انہوں نے اس کے بارے میں یقیناً لکھا تھا۔ ابن انشا کے چند شعروں سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ان کی نظم ہے، فرض کرو۔ فرماتے ہیں، فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں افسانے ہوں، فرض کرو تمہیں خوش رکھنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے ہوں، فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مچ کے میں خانے ہوں، فرض کرو یہ روگ ہو جھوٹا جھوٹی پریت ہماری ہو، فرض کرو اس پریت کے روگ میں سانس بھی ہم پر بھاری ہو، اور فرض کرو یہ جی کی بپتا جی سے جوڑ سنائی ہو، فرض کرو ابھی اور ہو اتنی آدھی ہم نے چھپائی ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ گوری رستہ دیکھ کے چلنا، گوری رستہ دیکھ کے چلنا، سب کا جھوٹا سچا ہو، ڈوبنے والی ڈوب گئی وہ گھڑا تھا جس کا کچا ہو۔ اس معاملے کو میں جوڑنا چاہتا ہوں جو آج کل ایک عمومی معاشرے میں ہم چیز دیکھ رہے ہیں، جس کو میں ایک فائن لائن ڈرا کر کے جو دکھاوا اور ریاکاری ہے اس سے الگ کرنا چاہتا ہوں۔ دکھاوا اور ریاکاری تو بڑی پرانی چیزیں ہیں نا، یہ تو زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہیں کہ لوگ وہ دکھاتے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں، اور وہ کسی خاص پرپس کے لیے کچھ خاص طرح پروجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہے، بہت زمانے سے ہے، ہم بھی بچپن سے دیکھتے آتے ہیں، اب بھی دیکھتے ہیں۔ شاید کچھ بڑھ گیا ہے ایلیمنٹ، لیکن بہرحال پہلے بھی تھا اب بھی ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں اوتھینٹسٹی ڈیفیسٹ کی، جو ریلیٹیولی آئی وڈ سے کہ پچھلے کوئی لیٹ سے 20-25 سال میں زیادہ نظر آتی۔ اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ اوتھینٹسٹی کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز بڑی مستند ہے، بڑی اس قابل ہے، مصدقہ ہے، یعنی اس کی تصدیق کی جا سکتی، ویریفائیبل ہے اور مضبوط ہے، یعنی جب آپ اس پہ یقین کریں، اعتبار کریں تو وہ قابل یقین اور قابل اعتبار ہے۔ سو مستند ہونا، مصدقہ ہونا، قابل یقین ہونا، قابل اعتبار ہونا، یہ اوتھینٹک ہونا ہے۔ اوتھینٹک لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ اوتھینٹک لوگ گزرے ہیں۔ بہت بڑی مثال ہمارے پیروں فقیروں کی، جو ولیوں کی ہے، جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، اور آج بھی ان کے کام اتنے ہی اوتھینٹک ہیں۔ بڑے دانشور ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑا انہوں نے تحقیق کیا ہے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور ان کے کام آج بھی اوتھینٹک ہیں۔ سائنسدان ہیں، بڑا اوتھینٹک کام کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیچرز ہیں، بڑے بڑے اوتھینٹک ماشاءاللہ ٹیچرز ہیں کہ ساری عمر وہ جیسے تھے ویسے ہی ہمیشہ رہے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اوتھینٹسٹی ڈیفیسٹ پھر کیا ہے، اور یہ کیوں آئے اور کیا ہے؟ اوتھینٹسٹی ڈیفیسٹ یہ ہے کہ ایک شخص کو ہم اوتھینٹک سمجھتے ہیں، اور اب میں ڈائریکٹلی اب لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اسے باقاعدہ یعنی سمجھتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اس کی بات کو مستند مانتے ہیں اور کافی عرصہ مانتے رہتے ہیں، اور پھر کسی ایک سٹیج پر جا کر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، نہ وہ مستند ہیں، نہ ان کی باتیں قابل یقین ہیں، اور جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ ایکچولی شاید وہ صرف کہنے کی حد تک تھا، اور وہ ساری اوتھینٹسٹی ان کی ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ایک دم سے گم ہو جاتی ہے۔ میں نام لینا شروع کو تو بہت سارے نام آ جائیں گے، اور شاید لوگوں کو پسند نہیں آئیں گے وہ نام، بہت سے جو ہیں
لیکن 2-4 نام میں صرف ریفرنس کے طور پہ لینا چاہتا ہوں. ذاتی میری کسی سے خدا نخواستہ کوئی اناد نہیں ہے، اللہ نہ کرے. دیکھیے جیسے فار ایگزامپل جنرل ضیاء الحق تشریف لائے، جولائی 1977 میں انہوں نے مارشل لاء لگایا. پھر انہوں نے ایک پاکستان میں اسلام کا ایک باقاعدہ انہوں نے پرچار کیا، اور انہوں نے بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کیں اور انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی. اور ایک بڑا عرصہ پاکستان، یعنی انفیکٹ ان کے جانے تک پاکستان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ پاکستان میں 2 ہی لوگ تھے، ایک پرو ضیاء تھے اور ایک اینٹی ضیاء تھے. تو ڈس ریگارڈنگ کہ آپ کس بلاک سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن جب وہ چلے گئے تو کئی چیزیں ایسی سامنے آئیں جن سے پتہ چلا کہ وہ سب کچھ اتنا اوتھینٹک نہیں تھا جتنا وہ تھا. یا ان سے بھی امیڈیٹلی پیچھے بھٹو صاحب تھے جو باقاعدہ ایک بڑے انقلاب کا نعرہ لے کے آئے اور بڑے لوگوں نے ان پہ یقین کیا اور وہ سارا کچھ ہوا. اور اب اللہ عالم ان کے دل میں کیا تھا، لیکن بہرحال وہ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ کیا نہیں، تو ان کی اوتھینٹسٹی بھی ضائع ہو گئی. اور پھر اس سے آگے آ جائیں تو بے شمار دانشور ہیں، ہمارے ٹی وی کے اینکرز ہیں، ہمارے سو کالڈ بڑے بڑے علماء بھی ہیں اس میں شامل ہیں، جن پہ ایک عرصہ آپ اوتھینٹسٹی کا لیبل لگاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اچانک ان کی اوتھینٹسٹی، ان کی مستند ہونا، ان کی سند غائب ہو جاتی ہے. دیکھیے جو ریاکاری ہے، میں اس کے اور اس کے درمیان فائن لائن اس لیے ڈرا کرنا چاہتا ہوں کہ ریاکاری تو ہے ہی ریاکاری، وہ تو ڈے 1 سے ریاکار ہے. لیکن یہ اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ اچھے لوگ، اصل میں اچھے لوگ ایک سرٹن ٹائم تک واقعی اچھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد سم ہاؤ دے لوز دیئر اچھا پن اینڈ دے لوز دیئر اوتھینٹسٹی. اور وہ کسی بھی وجہ سے، کوئی پریشر ہوتا ہے، کوئی لالچ ہوتا ہے، واللہ عالم، وہ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مختلف فنومینا ہے. یعنی ایک شخص جو نیتاً برا نہیں تھا اور اصلاً برا نہیں تھا، اور وہ واقعی جینوائنلی کچھ واقعی بہتر تھا، اور وہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد اس کی اوتھینٹسٹی بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. اور یہ چونکہ اتنی مرتبہ ہو چکا ہے اور ہر تھوڑے عرصے بعد ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ہم یقین کرتے ہیں. تو ہم کیوں یقین کرتے ہیں؟ ہمارا دیکھیے عام لوگوں کا معاملہ یہ ہے، سمیت میرے اور ہم سب کے، ہم لوگ جنرلی فالو کرنا پسند کرتے ہیں، لیڈ کرنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک نیچرل ہے، اور یہ شاید اسی طرح سے دنیا کا ڈیزائن ہے، کیونکہ اگر ہر آدمی لیڈ کرنا چاہے گا تو شاید بہت زیادہ سٹریس ہو جائے گی. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لیڈ نہیں کرنا چاہتے، اور کبھی ان کو لیڈرشپ کی پوزیشن بھی مل جائے تو وہ لیڈ پھر بھی نہیں کرتے، یا بہت ہی ریلکٹنٹلی لیڈ کرتے ہیں. تو یہ چونکہ لوگوں کی اکثریت فالو کرنا چاہتی ہے، سو لہٰذا ہم کسی نہ کسی کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، رول ماڈل رکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی پہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو فالو کر سکیں، اور ہم ہیروز بناتے رہتے ہیں. کیونکہ ہیروز ایسے ہیں کہ جو ہمیں دور دور سے نظر آتے ہیں، ان سے ہم انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، یہ ہیرو ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں. تو لیکن وہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہیرو ایک کے بعد ایک ڈومینوز ایفیکٹ جیسے ہوتا ہے نا، کہ ایک کے بعد ایک چیز گرتی رہتی ہے، وہ گرتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی خاص ہیرو باقی ایکچولی نہیں بچا اب تو، کہ جس کے بارے میں ہم یہ بڑے ناز سے کہہ سکیں کہ جناب یقیناً یہ ہمارا ہیرو ہے. شاید کچھ عام لوگوں میں، بلکہ شاید چھوٹی چھوٹی کمیونٹی میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو بہت ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ہیرو بنا نہیں رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی بڑے اسکیل پہ کام نہیں کر رہے ہیں. اس سے ہو یہ رہا ہے، اس کا نقصان 2-3 جو ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا چونکہ وہ ٹرسٹ بار بار ٹوٹتا ہے، تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارا ہو رہا ہے، یعنی اوتھینٹسٹی کا ڈیفیسٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو لیڈ کر رہا ہے. تو اب ہمارے لیے مشکل ہو گیا لوگوں پہ اعتبار کرنا، آلدو ہم پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن دن بدن تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے، تھوڑی زیادہ محنت لگتی ہے، ہمیں یقین ذرا دیر سے آتا ہے، ہمارے دل میں شکوک و شبہات زیادہ ہوتے ہیں. تو ہر نئے آدمی کے لیے جو جینوائنلی اچھا آدمی ہو، اس کے لیے جگہ بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے. دوسرا اس کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ بہرحال ہماری انسپریشنز کم ہو رہی ہیں، ہمارے پاس رول ماڈلز نہیں رہے ہیں، اور ہمارے رول ماڈل سارے کے سارے گر چکے ہیں یا زیادہ تر گر چکے ہیں، تو اس وجہ سے ہم وہ انسپریشن لے کے کسی کو فالو نہیں کر پا رہے اچھا کام کرنے کے لیے. دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بڑا اچھا کام کر رہا ہے تو انسپریشن یہی ہوتی ہے نا کہ میں بھی کچھ اس طرح کا کر لوں. چلے میں اتنا بڑا نہیں کر سکوں گا، عیدی صاحب تھے مرحوم، بڑا زبردست انہوں نے کام کیا، تو کئی لوگ انسپائر ہوئے انہوں نے،
ان سے اور ان کی وجہ سے ان کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بہت سے لیولز پہ اپنے اپنے طرح سے کام شروع کر دیے. یعنی اس وقت میرا خیال میں پاکستان میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی چھوٹے سکیل پہ کوئی نہ کوئی چیریٹی کا کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ انسپریشنز ہیں. تو ہماری انسپریشنز کے سورسز کم ہو گئے ہیں، اس لیے اچھے کاموں کی مقدار کم ہو گئی ہے. ایک یہ ایشو ہے. دوسرا یہ کہ ہماری زندگی میں سٹریس بڑھ گیا ہے. چونکہ انسپریشن سے ہمارا حوصلہ بلند رہتا ہے تو ہم سٹریسفل نہیں ہوتے. ہماری ذرا انگزائٹی اور تشویش اور پریشانی کم ہوتی ہے، ہمارے ہاں ڈپریشن بھی کم ہوتی ہے. لیکن چونکہ اب وہ معاملہ ذرا کم ہے، ہماری انسپریشن کم ہو گئی ہے، اس لیے ہمارے ہاں پھر انگزائٹی اور ڈپریشن اور یہ اس طرح کی جو ڈی موٹیویشن ٹائپ چیزیں ہیں یہ ذرا زیادہ نظر آ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں، کچھ بھی نہیں ہے جی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جی، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم ذرا جلدی سے مایوس ہو رہے ہیں اور ہم اپنے اندر حوصلے کی کمی پا رہے ہیں ایز اے کمیونٹی. یہ ہمارا دوسرا معاملہ ہے جو چل رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک نیشنل لیول پہ مسٹرسٹ تو چل ہی رہا ہے. یعنی آپ کبھی بھی ٹی وی لگا لیجئے، آپ کو جو گفتگو سنائی دیتی ہے اور جس سلیقے اور طریقے سے سنائی دیتی ہے اس کے بعد آپ کسی کے اوپر کوئی خاص ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کسی کو خاص آپ لیبل نہیں کر سکتے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے اور بہت ہی زور شور سے غلط کہہ رہا ہے. سو یہ معاملات ہیں جو اوتھینٹسٹی ڈیفیسٹ کے ہیں. اور میری آپ سے عرض یہ ہے اس سارے معاملے میں کہ ہم بہت بڑی بات نہ کریں. ہم کم از کم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم جو بھی ہیں کیا ہم اوتھینٹک ہیں. جو ہم بظاہر اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں، جس طرح سے دنیا ہمیں جانتی ہے، دیکھتی ہے، کیا ہم ویسے ہی ہیں؟ اور اگر اللہ کا شکر ہے کہ اگر لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں اور اگر کہیں کچھ ایسی کمی ہے تو ہمیں اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے اور واقعی اچھے ہو جانا چاہیے. یعنی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے جو جتنی عزت مل گئی ہے وہ شاید میری اصل سے تھوڑی زیادہ ہی ہے، تو مجھے کوشش کر کے اس کو بڑھا لینا چاہیے اپنے آپ کو، تاکہ میں اس عزت کا اہل ہو سکوں. اور یہ کوشش مستقل جاری رکھنی چاہیے. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اوتھینٹسٹی ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہو گئی تو ساری عمر کے لیے کوئی لائف ٹائم وارنٹی اس میں مل جائے گی. یہ ایک مستقل ایفرٹ ہے اور یہ ایفرٹ کرنی بڑی ضروری ہے. اور پاکستان میں اس وقت خاص طور پہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جتنی رول ماڈلز کی کمی ہے اور انسپریشن کی کمی ہے، ہم سب ایک دوسرے کو انسپائر ہمیں کرنا چاہیے. اپنے جہاں جہاں بھی ہم ہیں، جس جگہ ہیں ہم، جس کمیونٹی میں ہیں، جس جگہ بھی ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں، ہمیں انسپائر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایکچولی اوتھینٹک بنیں. سو اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کو اور مجھے واقعی جینوائنلی مستند اور قابل اعتبار اور قابل یقین اور اوتھینٹک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.